ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی لاؤنج میں امی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک طرف جھک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل لگ رہی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا تو ایک مرتبہ میرے دل میں احساس ندامت پیدا ہو گیا، مگر میں انہیں نظر انداز کر کے آگے قدم بڑھانے لگا۔ ان کی آنکھ میرے قدموں کی آواز سے کھلی تھی۔ تبھی مجھے دیکھ کر وہ یکدم چونک گئی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی کہ تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تمہاری یہ حالت دیکھ کر میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور یہ تم نے کیا اپنی زندگی کا بنا لیا ہے؟ رات گئے تم واپس آتے ہو، آخر تم کیا کرتے رہتے ہو؟ کہاں پر وقت گزارتے ہو؟ تمہیں اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا جو چھوٹا سا ہے اور اسے ابھی سے تمہیں پہچاننے لگا ہے، اور وہ تمہارے لیے کتنی دیر تک روتا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سلایا ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل میں احساس ندامت پیدا ہوا، اور میں نے امی سے کہا کہ آئندہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ میں ایک جملہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا، مگر امی نے مجھے بازو سے پکڑ کر وہیں پر بٹھا لیا اور کہنے لگیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم آخر کیا چاہتے ہو؟ تم نے کیا سوچا ہے؟ زندگی کے بارے میں آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ زندگی یوں کسی کی یادوں کے سہارے تو نہیں گزاری جا سکتی۔ تمہارے سامنے ایک لمبی عمر پڑی ہے، اور اتنا لمبا سفر اکیلے طے نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارے بیٹے کو بھی ماں کی ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر لو۔ نہیں امی، یہ اب اتنا آسان نہیں ہے۔ میں کسی اور کو نبیلہ کی جگہ نہیں دے سکتا۔ امی نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگی کہ اچھا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ لیکن میں نے امی کو منع کر دیا اور کہا کہ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا، اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے میری نظر سامنے دیوار پر پڑی۔ وہ ہماری شادی کی تصویر تھی جس میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، اور میں اس کے کان میں جھک کر کوئی بات کہہ رہا تھا۔ مجھے اپنے تمام البم میں سے یہ تصویر سب سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ ہمیشہ میں اس تصویر کو دیکھ کر کھو جاتا تھا، کیونکہ اس میں نبیلہ کی شرمیلی سی مسکان اس کے چہرے پر بہت بھلی لگ رہی تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور بستر پر آ کر دراز ہو گیا۔ کافی دیر تک میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ بالآخر نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو ہی گئی، اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اگلے دن میں آفس میں کام کر رہا تھا جب میرا دوست نبیل آیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ زورا بائی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ یہ سن کر میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ خیریت؟ وہ مجھے کیوں یاد کر رہی تھی؟ نبیل معنی خیز انداز میں ہنس کر کہنے لگا کہ تم اتنے ٹائم سے وہاں پر حاضری جو نہیں دی، اس لیے وہ تمہیں یاد کر رہی تھی، اور ویسے بھی ان کے پاس بڑا اعلیٰ قسم کا مال آیا ہے۔ شاید وہ سب سے پہلے تمہیں منہ دکھائی کروانا چاہتی ہیں۔ اس کی بات کا مطلب میں اچھے سے سمجھ گیا تھا، اور تبھی میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج میں ضرور وہاں پر جاؤں گا۔ کافی دنوں سے میرا اس جگہ کا چکر نہیں لگا تھا۔ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اندر باہر جیسے میرے دل میں، میرے وجود میں ویرانیاں پھیل گئی تھیں، اور میں چاہ کر بھی خود کو کسی بھی کام میں بے انتہا مصروف کرنے کے باوجود بھی نبیلہ کی یادوں سے فرار حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ آج شام کو آفس سے جلدی اٹھ کر میں زورا بائی کے کوٹھے پر آ گیا تھا، اور جیسا کہ نبیل نے کہا تھا، یہاں پر بہت ساری نئی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، جن میں کچھ کم عمر تھیں اور کچھ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں، اور میں ہر خوبصورت چہرے میں
ایک ہی چہرہ تلاش کرتا تھا، اور وہ تھا میری بیوی کا چہرہ۔ میں اس کی موت کا یقین ہونے کے باوجود بھی اسے بھول نہیں پایا تھا، اور نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی کونے سے نکل کر میرے سامنے آ جائے گی اور کہے گی کہ میں تو آپ سے مذاق کر رہی تھی، میں آپ کو چھوڑ کے بھلا آپ سے دور کیسے جا سکتی ہوں؟ مگر یہ محض میری خام خیالی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا جب زورا بائی کہنے لگی کہ سرکار، آپ ذرا ہوش کی دنیا میں آئیں اور ان لڑکیوں پر ذرا اپنی نظر کرم کر کے مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون سا ہیرا آپ کو پسند آیا ہے۔ زورا بائی کی بے باکی پر میں لب بھینچ کر رہ گیا اور ایک نظر ان چاروں لڑکیوں کو دیکھا۔ وہ کافی کم عمر تھیں اور ڈری سہمی کھڑی تھی۔ میری نظریں ان چاروں کا سر سے لے کر پاؤں تک طواف کر رہی تھی، اور وہ خوف زدہ سی اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید وہ پہلی بار یہ کام کر رہی تھی۔ ابھی میں ان کا جائزہ لے ہی رہا تھا جب میرے کانوں نے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ اس کی آواز سنتے ہی زورا بائی کے چہرے پر غصہ طاری ہو گیا، اور وہ کہنے لگی کہ ابھی تک تم لوگوں سے یہ لڑکی نہیں سنبھلی، اسے اچھی طرح سے سمجھا دو کہ یہاں پر یہی سب کچھ چلتا ہے، اور اگر اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا تھا تو اسے گھر سے نکل کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اتنی ہی عزت والی تھی تو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی۔ گھر سے باہر نکلنے والی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تبھی زورا بائی نے اس کمرے میں 2 مرد بھیج دیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس لڑکی کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میرے لیے زورا بائی نے چائے کا انتظام کیا۔ میں بے حسی سے اس کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا، جبھی زورا بائی کی خاص ملازمہ ایک لڑکی کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آئی اور اسے زورا بائی کے قدموں میں پھینک دیا۔ اس لڑکی کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ جب اس نے چہرہ اوپر ہٹایا تو میں یک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں اپنی پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا، کیونکہ وہ ہو بہو میری بیوی جیسی تھی۔ اس کی شکل میں اور میری بیوی کی شکل میں معمولی سا ہی فرق تھا۔ مجھے اس کو یوں دیکھتے پا کر زورا بائی کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی اور کہنے لگیں کہ یہ سر پھری لڑکی تمہیں پسند آ گئی ہے، لیکن اتھری گھوڑی ہے، ابھی تک ہم اسے اس کام کے لیے تیار نہیں کر سکے۔ مجھے اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک قیامت سے گزر رہا تھا۔ وہ میرے سامنے کیسے آ سکتی تھی؟ یہ کون تھی اور یہاں تک کیسے پہنچی؟ تبھی میری نظر اس کی حالت پر پڑی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکا۔ میں ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھا اور بنا کسی سے کچھ کہے سیدھا گھر میں آ گیا۔ گھر آتے ہی میں بستر پر گر گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کسی سے اس حد تک مشابہت کیسے رکھ سکتا ہے۔ وہ لڑکی ہو بہو میری بیوی جیسی تھی، اور میری آنکھوں کے سامنے سے اس کا چہرہ ہٹتا ہی نہیں تھا۔ اور دوسرے دن جب میں آفس میں تھا اور ابھی اٹھ کر زورا بائی کے کوٹھے پر جانے ہی والا تھا، امی کی مجھے کال آ گئی اور انہوں نے بتایا کہ ارمغان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں لاکھ اپنے بیٹے کو نظر انداز کرتا، مگر اس کی بیماری کا سن کر میں یکدم بوکھلا گیا تھا اور اسی وقت ہسپتال پہنچ گیا۔ امی بے تحاشا رو رہی تھی اور ارمغان کی طبیعت کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ ارمغان کو یکدم اتنا تیز بخار ہو گیا تھا اور اسے بخار کی شدت سے جھٹکے لگنے لگے تھے۔ امی اس کی طبیعت سے گھبرا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر آ گئی تھی۔ جب تک اس کی طبیعت سنبھل نہیں گئی، امی اسی طرح سے بدحواس ہو کر روتی رہیں اور میں بہت مشکل سے انہیں سنبھالتا رہا۔ جب ڈاکٹر نے آ کر ارمغان کی صحت میں بہتری کا بتایا، تب جا کر امی کی سانس میں سانس آئی، اور پھر ہم ارمغان کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ اس رات میں نے بھی امی کے ساتھ جاگ کر ارمغان کا خیال رکھا تھا۔
اس کے معصوم نقوش میں نبیلہ کی جھلک واضح نظر آتی تھی۔ پوری رات میں اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا، اور فجر کے قریب امی نے مجھے کہا کہ تم نے صبح آفس جانا ہوگا، اب جا کر سو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم خود بھی بیمار ہو جاؤ۔ ان کے لہجے میں میرے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ میں بھی اب بہت زیادہ تھک گیا تھا، اور ارمغان بھی اب پہلے سے بہتر تھا، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ ارمغان ٹھیک ہوا تو امی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اس لیے میں آفس سے جلدی اٹھ کر گھر واپس آ جاتا تھا۔ کتنے دن تک میری یہی روٹین رہی۔ میری نظروں کے سامنے بھی بار بار اس لڑکی کا چہرہ آ جاتا تھا، اور ہر بار میں اس کو سوچ کر چونک جاتا تھا، اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ کوئی انسان کسی دوسرے سے اس قدر گہری مشابہت کیسے رکھ سکتا ہے۔ اب جب مجھے 2 ہفتے کا عرصہ گزر گیا تو اس دن نبیل میرے پاس پھر سے آیا، اور وہ کہنے لگا، کیا بات ہے، تمہاری زورا بائی تمہیں بہت بے تابی سے یاد کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم اس دن بنا بتائے، بنا خاطر مدارت کروائے وہاں سے چلے آئے۔ کیا تمہیں کوئی بات بری لگ گئی تھی؟ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ زورا بائی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کو کافی حد تک ٹرین کر لیا ہے، اور اب تم جیسا اس سے کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ کون سی لڑکی؟ میں نے یہ سن کر چونک کر نبیل کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس کر کہنے لگا کہ ارے بس جانے دو، ہم سے کیا پردہ داری۔ زورا بائی نے بتایا ہے کہ اس دن وہاں پر ایک نئی لڑکی آئی تھی، اور تم اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے تھے، مگر زورا بائی نے تمہیں جب یہ کہا کہ ابھی یہ لڑکی تمہیں نہیں مل سکتی تو تم غصے سے بنا کچھ کہے وہاں سے واپس آ گئے۔ زورا بائی اپنی اس گستاخی پر تم سے شرمندہ ہیں، اور وہ معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ایک بار انہیں خدمت کا موقع دو، تمہیں مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بات سنتے ہی میرے لب آپس میں زور سے پھینچ گئے تھے، اور میں نے نبیل سے کہا کہ میں آج وہاں پر جا کر خود ان سے بات کر لوں گا۔ نبیل کی یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب تھا کہ وہ لڑکی جو میری بیوی سے مشابہت رکھتی تھی، وہ اس گندگی میں اتر چکی تھی، اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میرا دل اتاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا، اور نبیلہ کو یاد کرنے لگا۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ میں پاپا کے آفس میں بہت کم آتا جاتا تھا۔ پاپا اکثر کسی نبیلہ نامی لڑکی کا ذکر کرتے تھے۔ وہ ان کے آفس میں نئی لڑکی آئی تھی جو بہت ایمانداری سے کام کرتی تھی، بہت ہی زیادہ محنتی اور ذہین لڑکی تھی۔ پاپا اکثر اس کی تعریف کرتے، اور میں پاپا کے منہ سے اپنے علاوہ کسی دوسرے کی تعریف کو سنتا تو میں جھنجھلا کر رہ جاتا، اور مجھے کسی اور کا ذکر سننا بہت برا لگتا تھا۔ تبھی میں پاپا کو ٹوک دیتا اور کہتا کہ میرے سامنے بیٹھ کر آپ کسی اور کی تعریف مت کیا کریں، آپ کا اپنا بیٹا اتنا لائق فائق ہے، اور آپ اس کی بجائے دوسروں کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میرے یوں زیادہ جیلس ہونے پر پاپا ہنس پڑے اور کہتے کہ اگر تم بھی اس لڑکی سے ملو گے تو تم بھی اسے پسند کرنے لگو گے، اور میں پاپا کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتا۔ اب میری یونیورسٹی آف ہو گئی تھی، اور لاسٹ سیمسٹر کے ایگزامز کے بعد پاپا نے مجھے کہا کہ اب تم بھی آفس میں آیا کرو۔ اس دن جب میں پہلی بار پاپا کے آفس میں گیا تو تب میری نظر اس لڑکی پر پڑی جس کی تعریف پاپا کرتے نہیں تھکتے تھے، اور اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ پاپا کچھ غلط بھی نہیں تھے۔ وہ تھی ہی اس قدر خوبصورت اور ذہین کہ اس سے کوئی بھی متاثر ہو سکتا تھا۔ میرے دل نے اسے دیکھتے ہی اوکے کر دیا، اور جب پاپا کو میں نے یہ بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے پہلی بار کوئی عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے، اور پہلی بار مجھے تمہارا کوئی فیصلہ پسند آیا ہے۔ پاپا نے پھر میری شادی کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ چٹ منگنی پر بیاہ والا معاملہ ہوا تھا، اور نبیلہ
میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی، مگر پاپا کو میری خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ میری شادی کے 6 ماہ بعد ہی ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب کاروبار کی تمام ذمہ داریاں مجھ پر آن پڑی تھیں۔ میں بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ 5 سال تک ہم دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے، مگر مجھے اس بات کا کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا۔ امی اٹھتے بیٹھتے یہی بات کہتی تھیں کہ انہیں میری اولاد کی بہت ہی زیادہ خواہش تھی، اور پھر نبیلہ کو بھی بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ اس نے ایک ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا، اور جلد ہی اللہ نے اس پر کرم کر دیا۔ میں اور امی نبیلہ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے، اسے پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھتے تھے۔ نبیلہ کو نہ جانے ایک نامعلوم خوف نے اپنے اثر میں لے لیا تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ ڈری ڈری سی رہنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس زندگی کی مہلت کم ہے اور میں آپ سے دور ہو جاؤں گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے بچے کا بہت خیال رکھیں گے۔ اگر آپ نے دوسری شادی بھی کی تو اسے اپنی دوسری بیوی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس کا خیال رکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسری شادی کر کے اپنے بچے کو بھول جائیں۔ اور میں اس کی بات سن کر سخت جھنجھلا جاتا۔ مجھے اس کی ایسی باتوں پر غصہ آتا اور وہ میرے غصہ کرنے پر ہنس پڑتی اور کہتی کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک نہ ایک دن تو ہم لوگوں نے اپنے خالق حقیقی کے پاس واپس جانا ہی ہے۔ یہ کوئی ایسی انہونی والی بات بھی نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل ہم سب پر یہی وقت آنا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ڈیلیوری کے دوران میری بیوی کی وفات ہو گئی تھی، اور جب مجھے اس کی موت کے بارے میں پتہ چلا تو کتنی دیر میں حیرت سے گنگ بیٹھا رہ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میری بیوی مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے، مگر یہ سچ تھا، اور اس کی موت نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ نبیلہ کی تصویروں کو، اس کی یادوں کو میں نے سنبھال کے رکھا تھا۔ اب ارمغان بھی 3 سال کا ہو گیا تھا۔ 3 سال سے امی مجھے اس بات پر زور دے رہی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں، اور میں کسی طرح بھی اس بات کے لیے رضامند نہیں تھا۔ بھلا کوئی دوسری لڑکی نبیلہ کی جگہ کیسے لے سکتی تھی، اور وہ ارمغان کی ماں بن کر اس گھر میں کیسے آ سکتی تھی؟ میرے دل پر تو صرف نبیلہ کا ہی قبضہ تھا، اور اس دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ جب میں دوسری بیوی کو اس کا جائز حق ہی نہیں دے سکتا تھا تو پھر میں اس کا گنہگار ٹھہرتا۔ اس لیے بہتر تھا کہ میں ایسا کوئی فیصلہ کر کے خود کو اور کسی دوسرے کو مشکل میں نہ ڈالوں۔ مگر اب جب سے میں نے زورا بائی کے کوٹھے پر اس لڑکی کو دیکھا تھا تو میرا ذہن اسی لڑکی میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ بار بار میں اسی کے بارے میں سوچتا رہتا، اور آج جب میں اس کے کوٹھے پر گیا تو زورا بائی نے مجھے دیکھتے ہی خوش دلی سے میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے پاس تخت پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک کمرے سے بلند چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ زورا بائی اپنی خاص ملازمہ کو کہنے لگی کہ اب اس کمبخت نے کیوں شور مچا دیا ہے، ذرا دیکھو جا کر۔ اسے تھوڑی دیر کے بعد جب زورا بائی کی خاص ملازمہ واپس آئی تو وہ کہنے لگی کہ اس لڑکی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے، اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ لڑکی مر جائے۔ مانا یہ لڑکی نہیں ہے، مگر اس سے پہلے اور کسی لڑکی نے اتنا تنگ نہیں کیا جتنا کہ اس لڑکی نے کیا ہے۔ یہ سن کر زورا بائی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا اور انہوں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر واقعی وہ لڑکی بہت بری حالت میں پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور اس کے ساتھ کسی نے جانوروں جیسا سلوک کیا تھا۔ تبھی زورا بائی نے ڈاکٹروں کو بلایا
और मैं उसके सामने बैठकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। बिला शुबा वो बिल्कुल नबीला जैसी थी और मैं उसको देखकर नबीला की यादों में खो गया। जोराबाई कहने लगी कि मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अब जब तक ये सेहत याब नहीं हो जाती तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा। दिल बहलाने के लिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक आइटम है। आप जिस पर हाथ रखेंगे उसी को मैं आपके हवाले कर दूंगी। पहले मैं इस जगह पर कम आता था, मगर अब जब से मैंने उस लड़की को देखा था जिसे सब पिंकी कहकर बुला रहे थे, न जाने उसका असल नाम क्या था और ये बेचारी यहाँ तक कैसे पहुंची थी। अब मैं पिंकी को एक नज़र देखने के लिए यहाँ पर रोज़ आ रहा था। जोराबाई मेरी हालत से खूब समझ रही थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मैं पिंकी पर जी जान से फरेफ्ता हो गया हूँ, तभी तो वो खुश दिली से मेरा स्वागत करती थी। फिर एक दिन जोराबाई कहने लगी कि आज आपके दिल की मुराद बर आई है। आपको आज वो हासिल हो जाएगा जिसके लिए आप इतने दिनों से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। मैं जोराबाई का मतलब नहीं समझा। तभी वो ख़ास मुलाजमा को बुलाकर कहने लगी कि साहब को पिंकी के कमरे में ले जाओ। ये कहकर जोराबाई ने मुझे मायनी खेज नज़रों से देखने लगी। मैं उसकी नज़रों का मफहूम अच्छी तरह से समझ रहा था, मगर जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ नहीं था। मैं बस उसकी कहानी जानना चाहता था, उसे बात करना चाहता था और उसे छूकर देखना चाहता था कि क्या वो हर तरह से मेरी बीवी जैसी थी। जब मैं मुलाजमा के साथ उसके कमरे में गया तो उसने दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से बंद किया हुआ था और बार बार दरवाजे पर दस्तक देने पर भी उस लड़की ने दरवाज़ा नहीं खोला। ये देखकर जोराबाई को बहुत गुस्सा आ गया और वो दरवाजे पर खड़ी होकर उसको धमकियां देने लगी कि अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात से मुझे भी गुस्सा आया था। मैंने जोराबाई को कहा कि मैं हर हाल में उस लड़की के साथ रात गुजारना चाहता हूँ। मेरा जज्बाती अंदाज देखकर जोराबाई कहने लगी कि ठीक है, मगर उसके लिए आपको डबल रकम अदा करनी होगी। मैंने जोराबाई की बताई गई रकम से ज़्यादा रकम उसके हवाले की और फिर उसे कहा कि किसी भी तरह से यह दरवाज़ा खुलवा दो। आज की रात मैं यहीं पर इसी कमरे में रहूँगा। जोराबाई ने कहा कि फ़िक्र मत करो और फिर उसके बाद वो अपने गार्ड को आवाज़ें देने लगी और मैं उसके ख़ास कमरे में जाकर इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर गुजर गई, तब जोराबाई खुद मेरे पास आई और कहने लगी कि लड़की का दरवाज़ा खुलवा दिया है, अब वहाँ पर जा सकते हैं। अगर वो कोई ऊंच नीच करे, किसी बात से इनकार करे तो आपको इजाज़त है। आप उससे ज़बरदस्ती भी अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी कीमत अदा की है। मैं फिर उसके साथ चलता हुआ उस कमरे में आ गया। वहाँ पर एक लड़की मौजूद थी। मुझे देखते ही वो कमरे से बाहर निकल गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जब मैं उसके पास जाकर बैठा तो उसने घुटनों में अपना सर रखा हुआ था और हिचकियाँ लेकर रो रही थी। मैंने उसे बुलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और मेरे हाथ को गुस्से से झटक दिया। उसके हाथ का झटकना ही था कि मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया और मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। तभी वो बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी कि मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगी। यूं मेरी इज़्ज़त नीलाम हो जाएगी। अगर मुझे मोहब्बत की इतनी भारी कीमत चुकाने का अंदाज़ा पहले होता तो मैं कभी भी ये काम न करती। उसकी बात सुनकर मैं जहाँ का तहाँ रह गया। मैंने भी तो अपनी बीवी से मोहब्बत की थी और मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई थी। मैं मोहब्बत की तकलीफ़ को बहुत अच्छे से समझता था। इसका मतलब था कि जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रहा था उसी तकलीफ़ से ये लड़की भी गुज़र रही थी। उसके आंसुओं ने मेरे दिल पर असर किया और मैं उससे कई कदम पीछे की जानिब हटने लगा और बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब मैं नीचे आया तो जोराबाई का मुझे देखकर मुंह खुले का खुला रह गया और वो कहने लगी
کہ اس ناز بیٹی نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی کہ آپ اتنا جلدی کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے زورا بائی کو کہا کہ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور میں یہاں پر دوبارہ آؤں گا۔ ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے ایمرجنسی جانا پڑ گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زورا بائی اس پر پھر سے تشدد کرے، اس لیے میں اپنی طرف سے بات ختم کر کے وہاں سے آ گیا اور جاتے جاتے میں پھر زورا بائی کی طرف واپس پلٹ کر آیا اور اس کی گود میں پہلے سے زیادہ رقم ڈال دی اور اسے کہا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں اس لڑکی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میری بات سن کر زورا بائی ہنس پڑی اور کہنے لگی، فکر نہ کرو، کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہے گا اور آپ کے علاوہ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ گھر میں آیا تو امی بے چینی سے ٹہلتے ہوئے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھ پر برس پڑیں اور کہنے لگیں کہ اتنی دیر لگا دی، کہاں تھے تم؟ جانتے ہو کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کچھ ہوش بھی ہے تمہیں؟ ماں، اپنی بوڑھی ماں اور اپنے چھوٹے بچے کا، آخر ہمارا بھی تم پر حق ہے۔ تمہیں اپنے دوستوں سے فرصت ہی نہیں ملتی جو تم اپنی ماں اور بچے کا خیال رکھو۔ میں نے امی سے معذرت کی اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب میرا ذہن بہت بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی ہے کون اور وہ بیچاری اس دلدل میں کیسے پھنس گئی۔ مجھے اس سے بہت زیادہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی شکل ہو بہو نبیلہ جیسی تھی، ورنہ وہاں پر اس کی عمر کی کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو سب کی سب کم عمر اور خاصی کمزور سی دھان پان سی تھیں۔ ان کو دیکھ کر تو مجھے کبھی بھی ان پر ترس نہیں آیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کے لیے ایسے جذبات ابھر رہے تھے جیسے پنکی کے لیے میرے دل میں امڈ رہے تھے۔ کچھ دن کے بعد جب میں دوبارہ وہاں پر گیا تو زورا بائی کہنے لگی کہ ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے اور آپ کی چھمک چھلوں کو آپ کے علاوہ کسی نے نہ ہاتھ لگایا ہے نہ اسے دیکھا ہے۔ چاہیں تو آپ یہ بات اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آج پھر ایک موٹی سی رقم زورا بائی کے ہاتھ میں رکھنے کے بعد میں پنکی کے کمرے میں آ گیا تھا۔ آج وہ سادہ سے لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے دوپٹے کو نماز کے انداز میں لپیٹا ہوا تھا اور جائے نماز کو لپیٹ کر وہ سائڈ پر رکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے رنگ آ گئے تھے، آنکھوں میں سرد رنگ پھیل گئے تھے اور میں اسے یک ٹک دیکھتا بیڈ کے کونے پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا معصوم اور بے ریا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر نیک اور معصوم ہے، اور اس ماحول سے تو وہ بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کہنے لگی کہ آپ نے جو میری قیمت ادا کی ہے، آج وہ قیمت وصول کرنے کے لیے آپ تشریف لے آئے ہیں۔ آپ بڑے دنوں کے بعد آئے، مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ جلد ہی اپنی قیمت وصول کر لیں گے۔ اس کے لہجے میں اور الفاظ میں جیسے زہر بول رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار شرمندہ ہو گیا۔ میں نے اس کا دروازہ بند کر دیا اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر بنا اس کو ہاتھ لگائے اس کو دیکھتا رہا۔ اسے میری نظروں سے الجھن ہو رہی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں دراصل چاہتا کیا ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں تلخ ہو گئی۔ در حقیقت مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، کیونکہ کچھ دن آپ کی وجہ سے میں نے سکون سے گزارے، ورنہ روزانہ یہاں آ کر کتنے ہی بھیڑیے ہیں جو مجھ جیسی معصوم لڑکیوں کو نوچتے اور کھسوٹتے ہیں اور پھر ہمیں ہماری نظروں میں گرا کر چلے جاتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اپنے دل میں درد ابھرتا ہوا محسوس کیا اور اسے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے بارے میں بتا سکتی ہو کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئی؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ اس بات سے آپ کو کیا لینا دینا، یہ میری بربادی کی داستان ہے اور اپنے پاؤں پر میں نے خود ہی کلہاڑی ماری ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنا نقصان خود کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ میں کسی کو کوئی دوش نہیں دے سکتی۔ اس کی باتیں مجھے الجھا رہی تھی۔
وہ اس وقت انتہائی گہری دلدل میں پھنس چکی تھی، اور وہ بھی کسی دوسرے کی وجہ سے، مگر اس کے باوجود وہ کسی دوسرے کو الزام دینے کی بجائے خود کو الزام دے رہی تھی۔ تبھی جب میں نے اسے یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ کسی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ جب کسی لڑکی کے ساتھ غلط تبھی ہوتا ہے جب وہ دوسرے کو غلط کرنے کا حق دیتی ہے، اسے اجازت دیتی ہے۔ اگر لڑکی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے، اپنی اقدار کا خیال رکھے، تو کوئی اس کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات، اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کی بات 100% درست تھی۔ میں نے اسے کہا، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہاں پر کون لایا اور کیسے لے کر آیا؟ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگی کہ آج سے 2 ماہ پہلے تک میں اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ میں گھر والوں کی بہت لاڈلی تھی، میری ہر بات پوری کی جاتی تھی، میرا خیال رکھا جاتا تھا، میرا کہا حرف آخر ہوتا تھا۔ اور پھر میری زندگی میں وہ آیا، اس کا نام کاشف تھا اور میری ایک سہیلی کا کزن تھا۔ ایک دن وہ میری سہیلی کو لینے کے لیے کالج میں آیا، تبھی اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ وہ اچھی شکل و صورت کا تھا اور اپنے حلیے سے خاصا امیر فیملی کا دکھائی دیتا تھا۔ میں اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی اور اس کی لچھے دار باتوں میں آ گئی۔ یہ بات میں نے اپنی سہیلی سے بھی چھپائی تھی۔ اس نے چپکے سے اپنی کزن کے نمبر موبائل سے میرا نمبر لے لیا اور اپنی کزن سے چھپ کر مجھ سے دوستی جیسا رشتہ بنا لیا تھا۔ پھر کچھ وقت کے بعد مجھے جھوٹی محبت میں مبتلا کر لیا۔ میں اس کی جھوٹی محبت کو سچا سمجھنے لگی اور اس پر یقین کرنے لگی۔ ہمارا کالج ختم ہو گیا اور اب میں کبھی کسی سہیلی کے گھر کا بہانہ بنا کر، کبھی کسی چیز کا بہانہ بنا کر اس سے جھوٹ بول کر ملنے جاتی تھی۔ یوں میں سب کو دھوکہ دیتی رہی اور میرے ماں باپ اور بہن بھائی مجھ پر اتنا اعتبار کرتے تھے کہ انہیں اس بات پر شک ہی نہیں گزرا کہ میں کسی غلط کام میں ملوث ہو سکتی ہوں۔ کسی نے مجھ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ جب کالج ختم ہو گیا تو امی نے کہا کہ وہ میری شادی اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی بہن کا بیٹا امریکہ میں سیٹل تھا اور اب وہ شادی کرنے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ میں اس سارے قصے سے لا علم تھی۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے زور و شور سے انکار کر دیا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ تب میں نے امی کے انکار کی وجہ پوچھنے پر انہیں جب کاشف کے بارے میں بتایا تو ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے مجھے اس قدر آزادی دے کر اچھا نہیں کیا۔ امی نے مجھے کہا کہ کاشف کو کہو کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، اگر وہ ہمیں مناسب لگے تو تمہارا رشتہ وہاں پر کر دیں گے۔ میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہو چکے تھے، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب میں نے کاشف کو یہ بات کہی تو وہ ایک پل کو چپ رہ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تمہارے گھر والے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ میں ابھی کوئی جاب نہیں کر رہا اور میرا ارادہ کچھ ٹائم تک پاپا کے بزنس کو جوائن کرنے کا ہے، مگر میں ابھی کوئی کام نہیں کرنا چاہتا اور ابھی میں آزادی کے ساتھ زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں۔ اور تمہارے ماں باپ سے اگر میرے بابا رشتہ مانگ بھی لیں گے تو بھی وہ انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مسترد کر دیں گے، کیونکہ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ تمہاری شادی انہوں نے اپنے بھانجے سے ہی کرنی ہے۔ کاشف کی بات درست تھی اور مجھے بھی اندازہ تھا کہ میرے گھر والے کبھی بھی میری پسند سے شادی نہیں کریں گے۔ اب کاشف مجھے میرے گھر والوں کے خلاف ورغلانے لگا اور میں اس کی باتوں میں آ کر اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنے والے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بدظن ہو گئی تھی، انہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ اور جب امی نے اپنے بھانجے سے میری شادی کی تاریخ طے کر دی تو تب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور کاشف کو جب یہ بات کہی تو وہ کہنے لگا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے لیے
اپنے آپ کو مضبوط بنا لو اور رات کے اندھیرے میں اپنی ضروری چیزیں اٹھا کر گھر سے نکل آؤ۔ میں پھر اپنا زیور اور کچھ نقدی لے کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل کر کاشف کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ مجھے تب اپنی غلطی کا احساس ہوا جب فلیٹ میں 3 دن رہنے کے باوجود بھی کاشف نے مجھ سے نکاح کرنے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا اور نہ اس نے اپنے گھر والوں سے میرے بارے میں کوئی بات کی تھی۔ فلیٹ میں اکثر اس کے دوست آتے رہتے تھے جو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے۔ مجھے ان کی نظروں سے خوف محسوس ہوتا تھا اور مجھے اس بات پر بھی گلا تھا کہ کاشف نکاح کیے بغیر میرے قریب آ گیا تھا۔ جب میں اس بات پر احتجاج کرتی تو وہ کہتا کہ شادی کا کیا ہے، کر لیں گے، اور شادی ہم اپنے گھر والوں کی موجودگی میں کریں گے۔ میں گھر میں بات کر رہا ہوں، فکر مت کرو، میں جلد ہی تمہیں گھر میں اپنے ماں باپ سے ملوانے لے جاؤں گا۔ اس دن کاشف صبح سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا اور میں اکیلی یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب واپس آیا تو اس کے چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں میں اپنے امی ابو سے ملوانے لے چلتا ہوں۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گئی اور اچھا سا تیار ہونے کے بعد میں نے اپنا ایک قیمتی جوڑا پہنا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ گاڑی عجیب و غریب محلے میں داخل ہو گئی تھی۔ یہاں پر عجیب سے مکانات تھے۔ عورتیں، نوجوان لڑکیاں دروازے کھڑکیوں میں کھڑی ہو کر عجیب و غریب میک اپ کیے، بےہودہ لباس پہنے اور گلی سے گزرنے والوں کو انتہائی غلیظ قسم کے اشارے کر رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ کاشف کہنے لگا کہ یہاں پر مجھے کام ہے، تم میرے ساتھ آؤ، اور میں نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ اور یہاں پر آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کاشف مجھے جھوٹ بول کر یہاں پر لے کر آیا تھا۔ اس نے در حقیقت مجھے یہاں پر بیچ دیا تھا اور میری قیمت وصول کی تھی۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کے پاپا بزنس کرتے تھے جبکہ وہ کہیں پر جاب کر رہے تھے، اور اس نے اپنے گھر والوں سے میرے بارے میں کوئی بات تک نہیں کی تھی۔ میں بے تحاشا روئی، چلائی، اس کی منتیں کی، مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے یہاں پر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اسے کہنے لگا کہ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور لے جاؤں گا اور تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس بھی لے جاؤں گا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ تب میرے ماں باپ، بہن بھائی کون سا مجھے قبول کر لیں گے؟ میں نے ان کے چہرے پر جو کالک ملی ہے، اس کے بعد تو وہ مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں گے، مجھے زندہ درگور کر دیں گے، مگر وہ مجھے اپنانے پر تیار نہیں ہوں گے۔ اس کی بات بھی اپنی جگہ پر درست تھی، اور اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس کو یہاں سے کیسے نکالوں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ زورا بائی کبھی بھی ہاتھ سے اسے نکلنے نہیں دے گی، مگر جب میں نے ایک کوشش کے طور پر ایک خطیر رقم پنکی کے عوض اسے آفر کی تو وہ خوش دلی سے پنکی کو میرے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئی اور اس بات سے دستبرداری اختیار کر لی کہ وہ آج کے بعد کبھی بھی اس کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گی۔ پنکی کو لے کر جب میں گھر آیا تو امی بھی اس کو دیکھ کر چونک گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ یہ کون ہے، یہ تو ہو بہو نبیلہ جیسی ہے۔ تب میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ امی سن کر حق دک رہ گئیں۔ انہیں اس بات پر یقین نہیں تھا کہ میں ایک طوائف کو گھر لے آیا تھا، اور میرا اگلا فیصلہ سن کر ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، امی کہنے لگیں تم جذباتی ہو کر فیصلہ کر رہے ہو، بھلا ایسی عورت سے تم شادی کیسے کر سکتے ہو جو اس سے پہلے کتنے مردوں کے ساتھ رہ چکی ہو؟ مگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نبیلہ سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی اس کی اسے کافی سزا مل گئی تھی۔ امی نے ابھی پھر میری رضامندی کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور کہنے لگیں کہ جب تمہارے دوست، تمہارے جاننے والے اس بارے میں سوال کریں گے تو تم کیا کہو گے؟ میں مسکرا دیا
اور کہنے لگا میں سب کو جواب دے لوں گا۔ ویسے بھی کسی عورت کے سر پر عزت کی چادر رکھنا کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے۔ میں اس کو گناہ والی زندگی سے نکال کر لایا ہوں، اور اب میں اس کو عزت والی زندگی دوں گا۔ اور خدا کے لیے آپ میرے لیے اس نیکی کو مشکل مت بنائیے گا۔ میں نے پھر پنکی کی رضامندی سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ کچھ دن تو امی مجھ سے اکھڑی اکھڑی اور خفا رہیں، مگر جب پنکی نے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال لیا اور جب وجدان کا بھی بہت خیال رکھنے لگی تو امی کو بھی اس سے تمام خدشات رفتہ رفتہ دور ہونے لگے، اور اب تو وہ بھی اسے بے تحاشا پسند کرنے لگی تھی۔ پنکی یہاں پر آ کر خوش تھی، مگر اس کے دل میں ایک خلش تھی کہ اس کے ماں باپ اس کی شکل دیکھنے پر بھی تیار نہیں تھے، اور وہ جب بھی میرے سامنے روتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتی تو میں اسے کہتا کہ رفتہ رفتہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ اچانک سے یکدم صحیح نہیں ہو جاتا، حالات کو صحیح ہونے کے لیے انسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تم بھی اللہ سے دعا کرو اور اچھے وقت کا انتظار کرو۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ دیتی اور کہتی کہ اگر آپ میری زندگی میں روشنی کی کرن بن کر نہ آتے تو میں اندھیروں میں بھٹک کر رہ جاتی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتی تو میں پاگل ہو جاتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔